الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. تیمم خاک سے ہو اور لہو سے غسل سید کا. لبے دریا پہ پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. نماز عصر کی جا کر پڑھائی جب کو جنت میں. شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں صحابہ اور اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائی ہے. دعا کیجئے کائنات کا پروردگار زندہ رکھے تو صحابہ اہل بیت کا محب بنا کر کے رکھے. موت آئے تب بھی دل میں صحابہ اور اہل بیت کا پیار ہو. کل قیامت والے دن حشر ہو تو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہو. اس کے بعد کھولو بھائی، میری طرف دیکھو ذرا. اے پائنو پانی شانی پیاؤ ذرا، انو ذرا بالکل چکر نہ کرو. توجہ میرے وال حضرات گرامی قدر، صحابہ اور اہل بیت ہماری ایک آنکھ کا نور صحابہ، دوسری آنکھ کا نور اہل بیت ہیں. صحابہ سارے کے سارے میرے نبی کے جو یار ہیں، آپ کے جو وفادار ہیں، آپ کے جو حبدار ہیں. اللہ نے جن کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے جن کے لیے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، اللہ نے جن کے لیے محلات کو تیار کیا ہے، اللہ نے جن کے ایمان کو تیرے اور میرے لیے نمونہ بنا دیا ہے. حضرات گرامی قدر آئیے، آپ توجہ میری طرف رکھیے گا. میرا دل چاہتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوا اختتام کی طرف چلوں. حضرات گرامی قدر، کائنات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کا اعلان فرمایا. آپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. یہ دعویٰ بہت بڑا اللہ نے دعویٰ قرآن میں کر دیا ہے. اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر ہر دعوے کی دلیل ہوا کرتی ہے. اس دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے کردار کو پیش نہیں کیا ہے، میرے نبی کی سیرت کو پیش نہیں کیا ہے، میرے نبی کے انداز کو پیش نہیں کیا ہے، میرے نبی کی گفتار کو پیش نہیں کیا ہے. حضرات گرامی قدر، دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر
اللہ نے میرے نبی کی ذات کو پیش نہیں کیا بلکہ میرے نبی کی ہی جماعت کو پیش کر دیا ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کی دلیل میرے نبی کے یار ہیں، اس کی دلیل میرے نبی کی جماعت ہے، اس کی دلیل میرے نبی کے صحابہ ہیں، اس کی دلیل میرے نبی کے وفادار ہیں، اس کی دلیل میرے نبی کے حبدار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، انداز آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کوئی انسان یہ کہے یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ بندہ بڑا سچا ہے، دعویٰ کر دیا گیا ہے، اب دیکھا جاتا ہے کہ اس کے یار کیسے ہیں۔ خود حضور نے فرمایا اگر کسی کو پہچان نہ ہو، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو اس کے یاروں کو دیکھا جائے کہ اس کے یار کیسے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ نے اصحابہ کرام کی جماعت کو پیش کر دیا اور اعلان کر دیا ہے کہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ جاننا ہے تو صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ مجھے یوں کہنے دیجئے، اور اگر آپ کی توجہ ہو تو سنیے گا جملہ میں نے کہا، اگر رب سے ملاقات کرنی ہو تو حضور کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ میرے نبی کو، میرے نبی سے ملاقات کرنی ہو تو پھر صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ بن صحابہ کے کسی کو حضور مل نہیں سکتے ہیں، بن صحابہ کے کسی کو حضور سے ملاقات ہو نہیں سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، یہ میرا انداز ہے، انداز جدا ہے۔ میرے شہید قائد فرمایا کرتے تھے کہ ان کے حصے میں گالیاں آئی ہیں، ہمارے حصے میں رب کا قرآن آیا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن صحابہ کی تعریف کرتا ہے۔ رب کبریا نے اعلان کر دیا والذین معہ، یہ وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ساتھ ہیں، جو حضور کے ساتھ ساتھ ہیں، جو حضور کے ساتھی ہیں۔ پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا ہے کہ صحابہ نے کبھی میرے نبی کو تنے تنہا نہیں چھوڑا۔ دکھوں میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، مصیبت میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، تنگ دستی میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، مکہ کے پہاڑوں میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، مکہ کے غاروں میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، مکہ کے بازاروں میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، بدر کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، احد کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، خندق کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، جانیں دے ڈالی صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، بچوں کو یتیم کروا دیا صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، بیویوں کو بیوہ کروا دیا صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، پھانسی کے پھندے پر جھول کے صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹ گئے صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، میرے نبی کے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ اللہ نے انہی یاروں کا تذکرہ کر دیے، انہی یاروں کی تعریفیں کر ڈالی ہیں، انہی یاروں کے اوصاف بیان کر ڈالے ہیں۔ کہا اشداء علی الکفار، یہ وہ میرے نبی کے یار ہیں جو کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، آپس کے اندر نرم دل ہیں، آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ میرے نبی کی نبوت سے پہلے اوس اور خزرج کے دو بڑے بڑے قبیلے موجود ہیں، آپس کے اندر جنگیں ہیں، آپس کے اندر لڑائیاں ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو آپس کے اندر ملا نہیں سکی ہے۔ لیکن جب میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، میرے نبی کی نبوت کی روشنی پھیلی ہے، میرے نبی کے یاروں نے روشنی لی ہے، میرے نبی کے شاگرد بنے ہیں، میرے نبی کے اسٹوڈنٹ بنے ہیں، میرے نبی کی یونیورسٹی میں داخلہ لی ہے، میرے نبی کی تربیت پائی ہے۔ پھر انداز یہ ہوتا ہے کہ بدر کے میدان میں حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں آقا اشداء علی الکفار کا معنی یہ بنتا ہے لائیے میرے رشتہ دار میرے حوالے کیجئے۔ عمر اپنے رشتہ داروں کی گردن کو تن سے خود جدا کرتا ہے۔ ہاں ہاں انداز پھر جدا جدا ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر پھر اپنے نہیں رہے، پھر لائن یہی رہی ہے جو ایمان والے ہیں وہ اپنے ہیں، کافروں کے
لیے سخت قانون بنا دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، رب کبریا نے اوصاف بیان کیے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ جب تم ان کو دیکھو گے، کبھی تمہیں رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی تمہیں سجدوں میں نظر آئیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان کے سجدے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہیں، ان کے سجدے رب کی رضا کے لیے ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود۔ انہوں نے رب کی زمین پر اتنے سجدے کر ڈالے ہیں، ان کی اتنی عبادت کر ڈالی ہے کہ عبادت کے اثرات ان کے چہروں پر نظر آتے ہیں، عبادت کے اثرات ان کی پیشانیوں پر نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ مثلہم فی التورات، جن کی مثالیں رب کبریا نے پہلے تورات اور انجیل کے اندر دے ڈالی ہیں۔ اور آج صحابہ کی عظمت، آج احرار پارک میں اکیلا فاروقی بیان نہیں کر رہا، صحابہ کی عظمت کے تذکرے صرف آج نہیں ہو رہے، صحابہ کی عظمت کے تذکرے آج سے 1400 سال پہلے رب کبریا نے کئی سو سال پہلے صحابہ کے آنے سے پہلے صحابہ کی تعریفیں تورات میں کر ڈالی، انجیل میں کر ڈالی، زبور میں کر ڈالی ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، اس کائنات کے اندر صحابہ کا مدح سرا سب سے پہلے ہے رب کبریا۔ صحابہ کی تعریف سب سے پہلے رب کبریا نے کی ہے، اور آؤ تعریف پھر کیوں نہ ہو، چنا جو رب کبریا نے ہے۔ اور آؤ توجہ میری طرف رکھیے، میں نے قرآن کے اندر سے آپ نے سنا کہ رحماء بینہم، آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، آپس میں اختلاف کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے لڑائی ہے، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ کہتا ہے اختلاف ہے، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ کہتا ہے جنگ ہے، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ کہتا ہے آپس میں بنتی نہیں تھی، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ مجھے یوں کہنے دیجئے، قرآن کہتا ہے صدیق اور علی بھائی بھائی رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے فاروق اور علی بھائی بھائی رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے عثمان اور علی بھائی بھائی رحماء بینہم۔ رب کبریا کی قسم ہے، حضرات گرامی قدر، محرم کے اندر دو بڑے مسئلے امڑ آتے ہیں، دو بڑی باتیں کی جاتی ہے۔ پہلی یہ بات چوک چرستوں میں کہی جاتی ہے کہ صحابہ اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، ان کا آپس کے اندر اختلاف تھا، آپس کے اندر جھگڑا تھا۔ آئیے میں اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے میں آپ کو مولا علی کے دروازے پر لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت شیر خدا، حضرت حیدر کرار، حضرت علی گل مرتضی، لوگ کی آختے نے نہیں مانتے، مولا علی نو نہیں مانتے۔ میں نے کہا بھائی ہمارا انداز جدا ہے، تیرا انداز جدا ہے، تو بھنگ پی کر کے مانتا ہے، تو چرس پی کر کے سوٹا لگا کر کے مولا علی کا نام لیتا ہے، ہم وضو کر کے منبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے مولا علی کا نام لیتے ہیں۔ اور کون کہتے ہم نہیں مانتے؟ ہم حضرت علی کو شیر خدا مانتے ہیں، حضرت علی کو حیدر کرار مانتے ہیں، حضرت علی کو اسد اللہ مانتے ہیں، حضرت علی کو میرے نبی کا داماد مانتے ہیں، حضرت علی کو میرے نبی کا ویر مانتے ہیں، حضرت علی کو فاطمہ الزہرا کا شوہر مانتے ہیں، حضرت علی کو حسنین کریمین کے بابا مانتے ہیں، حضرت علی کو میرے نبی کے وفادار مانتے ہیں، حضرت علی کو میرے نبی کے صحابی مانتے ہیں، حضرت علی کو ہم مدبر قرآن مانتے ہیں، مفسر قرآن مانتے ہیں، عالم قرآن مانتے ہیں، حضرت علی کو ہم شیر خدا مانتے ہیں، ہم حضرت علی گل مرتضی کو جنت کا وارث مانتے ہیں اور جنت کے سرداروں کے والد مانتے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھ لیا نا، اے حیدر کرار آپ بہت بہادر ہیں، آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے، بتلائیے تو صحیح نا صحابہ کی جماعت کے اندر سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اور مجھے لوگ شیر خدا کہتے ہیں، لیکن صحابہ کی جماعت کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی بہادر ہے تو وہ
وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ جب مکہ کے صحن کے اندر ابو جہل اینڈ کمپنی میرے نبی کو تکلیف پہنچا رہی تھی، میرے نبی کو مار پڑ رہی تھی، وہ صدیق اکبر تھا جو آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے اعلان کرتے ہوئے کہتے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب ایک اللہ، پھر مار۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کے لیے صدیق اکبر نے مارے کھائی ہیں۔ حضرات گرامی قدر مولا علی کی زبان ہے، شان سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ آئیے آگے چلیے، امام محمد بن حنفیہ انہوں نے سوال کیا، بتلائیے تو صحیح نا بابا حیدر کرار اس کائنات کے اندر صحابہ کی جماعت کے اندر سب سے افضل کون ہے؟ حضرت مولا علی کی زبان حرکت میں آئی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت کے اندر سب سے افضل صدیق اکبر ہے۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا اس کے بعد فاروق اعظم ہے۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا اس کے بعد عثمان غنی ہے۔ یہیں پر بات بس نہیں ہے، اہل بیت صحابہ کا پیار ہے، اہل بیت کو صحابہ سے محبت ہے۔ امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا، امام صاحب بتلائیے تو صحیح نا کہ کیا تلوار کے اوپر نقش و نگار کرنا جائز ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے۔ کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے حضرت صدیق اکبر نے اپنی تلوار کے اوپر نقش و نگار کیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں؟ کہا رب کبریا کی قسم، ہوا صدیق، ہوا صدیق، ہوا صدیق، ہوا صدیق، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ آپ بھی بولیے نا، امام زین العابدین نے کیا کہا؟ ہوا صدیق، ہوا صدیق، ہوا صدیق، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ میں نے کہا بابا ہم سیدنا صدیق اکبر کو اسی لیے اپنا امام مانتے ہیں کیونکہ اہل بیت نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام مانا ہے۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کہ صرف چند لفظ ہی آپ کے سامنے رکھ کر کے نعرے لگوا کر کے چلے جائیں؟ آپ محبت سے کہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ اہل بیت صحابہ کرام کی محبت۔ اور آؤ میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا طریق کھولیے، اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو طریق سے نکال دیا جائے، یہ لوگ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ توجہ آپ میری طرف رکھیے، میں آپ کے سامنے خوبصورت گلدستہ رکھ کر کے اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، مکہ کی دھرتی ہے، مکہ کی دھرتی پر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام عثمان بن عامر ہے۔ عثمان بن عامر جن کو ابو قحافہ کے نام سے پہچانا جانے لگ گیا، ان کا نکاح حضرت سلمہ کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت سلمہ جن کو ام الخیر کے نام سے پہچانا جانے لگ گیا، جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے اللہ ان کو ایک بیٹا عطا فرماتے، جس بیٹے کا نام انہوں نے عبداللہ رکھ دیا ہے۔ یہ وہی عبداللہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، جو سب سے پہلے میرے نبی کے غلام بنے، جو سب سے پہلے میرے نبی کے وفادار بنے۔ حضرت عبداللہ جن کو ابو بکر کے نام سے پہچانا جانے لگ گیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر سے ان کو صدیق اکبر کے لقب کے ساتھ نواز دی گئے۔ اب ساری کائنات ان کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابو بکر کا نکاح ہوا، اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے۔ عبد الرحمن کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، جس بیٹی کا نام انہوں نے اپنی بڑی بہن کے نام پر اسماء رکھ دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی یہ اسماء پوتی لگتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت صدیق اکبر کے سب سے چھوٹے بیٹے جن کا نام محمد ہے، محمد
محمد کا نکاح ہوتا ہے اللہ ان کو ایک بیٹا عطا فرماتے جس بیٹے کا نام انہوں نے قاسم رکھ دیا ہے۔ یہ قاسم بھی حضرت صدیق اکبر کے پوتے لگے، حضرت صدیق اکبر کی پوتی حضرت صدیق اکبر کے پوتے کا آپس کے اندر نکاح کر دیا جاتا ہے۔ جب ان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے اللہ ان کو ایک بیٹی عطا فرماتے جس بیٹی کا نام ام فروا رکھ دیا گیا ہے۔ یہ لڑی حضرت صدیق اکبر کی ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں، حضرت مولا علی کا نکاح ہوا، رب کے حکم کے ساتھ ہوا، رب کی مرضی کے ساتھ ہوا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہو گیا۔ جب نکاح ہوا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، دوسرا بیٹا جن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ساری کائنات جانتی ہے، حضرت امام حسین کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام امام باقر ہے۔ اور یہ جو امام باقر ہے یہ حضرت مولا علی کے پڑ پوتے لگتے ہیں، حضرت مولا علی کے پڑ پوتے لگتے ہیں۔ ادھر دیکھیے حضرت صدیق اکبر کی پوتی حضرت ام فروا ہے، حضرت ام فروا کا نکاح حضرت مولا علی کے پڑ پوتے کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے اللہ ایک بیٹا عطا فرماتا ہے جس بیٹے کا نام حضرت امام زین العابدین کے ہاں حضرت امام باقر کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اس بیٹے کو دنیا ساری امام جعفر صادق کے نام سے جانتی ہے، جن کے نام پر فقہ جعفریہ موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کے ہاں حضرات گرامی قدر امام موسیٰ کاظم کی لڑی میں سے امام نقی علی کی لڑی میں سے امام تقی علی کی لڑی میں سے امام حسن عسکری حضرات گرامی قدر 260 ہجری تک حضرت صدیق اکبر اور حضرت مولا علی کی اولاد ایک ہی خون سے چلتی ہوئی آئی ہے۔ اور تاریخ کے اندر یہ بات حضرت امام جعفر صادق کے جملے سنہرے حروف کے ساتھ لکھ دیے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا ننیال بھی ہے، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، ابو بکر میرا امام بھی ہے، ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے۔ معنی یہ ہوا اگر سیدنا صدیق اکبر کو نکال دیا جائے امام ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اگر صدیق اکبر کو نکال دیا جائے حضرات گرامی قدر صدیق اکبر ان تمام امام کے نانا بھی لگتے ہیں، آپ دادا بھی لگتے ہیں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، ہم نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام اس وجہ سے مانا کیونکہ اہل بیت نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام مانا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑا ہوا ہے، حضرت مولا علی نے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں علی آپ نماز پڑھائیے، کہا نہیں میں نے اپنے آقا کی زبان اطہر سے سنا ہے کہ جس قوم کے اندر صدیق اکبر موجود ہوں کسی کے لیے یہ جائز ہی کوئی نہیں ہے وہ آگے مصلی پہ کھڑا ہو سکے۔ ارے بابا میں عقیدہ بیان کر کے چلا گیا، اہل بیت کی محبت سے صحابہ کا پیار بیان کر کے چلا گیا، اور میں مہر لگانے لگا ہوں ہم صحابہ کو اس لیے اپنا امام مانتے ہیں، صدیق اکبر کو اس لیے اپنا امام مانتے ہیں کیونکہ اہل بیت نے صدیق اکبر کو اپنا امام مانا ہے۔ اور آئیے آخری بات توجہ میری طرف، میرے نبی کے جو یار ہیں اگر ان کو نکالا جائے تو پھر دین باقی نہیں بچتا۔ بولو دین باقی، اونچی بولو دین باقی۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے قرآن باقی نہیں بچتا ہے، حدیث باقی نہیں بچتی ہے۔
آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں فاروقی لہجہ کے اندر آپ کے سامنے دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرات گرامی قدر آئیے، میں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے قرآن باقی نہیں بچتا، حدیث باقی نہیں بچتی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کے اندر موجود ہیں، آپ جائزہ لے رہے ہیں۔ جائزہ لیتے ہوئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک ریت کا ٹیلہ دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے۔ آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا ہے، اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی، جس کی چھت نہ ہو۔ عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں۔ میرے نبی کے لیے عریش کو لگا دیا گیا ہے، میرے آقا اس عریش کے اندر موجود ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیا میرے اس عریش کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا کہ جہاں پر مصطفیٰ وہاں پر آپ کو صدیق اکبر نظر آئیں گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عریش کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، آپ نے دعا کرنا شروع کر دی ہے، اور بار بار ایک ہی جملہ ادا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض۔ اے اللہ یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے وفادار، یہ 313 میرے حبدار، میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں۔ اے اللہ یہ 313 میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ یہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے جلتے ہوئے انگاروں پر کلمہ توحید کہا لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا ہے۔ اے اللہ یہ میری متاع حیات ہے۔ اے اللہ میرے یاروں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ میرے یاروں کو فتح یابی سے نواز دے۔ اگر یہ میرے یار نہ رہے، اگر یہ میرے یار نہ رہے، اگر صحابہ کرام نہ رہے، دین نہ باقی نہیں بچے گا۔ اگر صحابہ نہ رہے توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر صحابہ نہ رہے سنت باقی نہیں بچے گی۔ اے اللہ یہ میری متاع حیات ہے، میری صحابہ کی جماعت کی لاج رکھنا، اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ حضور علیہ السلام نے یہی التجا کی کہ اگر صحابہ نہ رہے بولو دین باقی بچتا۔ اب اگر کوئی صحابہ کے دروازے پر پہرا دیتا ہے تو وہ پہرا صحابہ کے دروازے پر نہیں بلکہ پورے دین کے دروازے پر دے رہا ہے۔ دفاع صحابہ صرف دفاع صحابہ نہیں ہے بلکہ دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے آخری باتیں توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کوہ صفا پہ کھڑا ہو کر کے آپ نے توحید کا اعلان کر دیا۔ اللہ نے میرے نبی کو ختم نبوت کے تاج کے ساتھ سرفراز فرما دیا ہے۔ اب میرے نبی جو ہیں اب بولتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، آپ چلتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، آپ اٹھتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، مسکراتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، بولتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، روتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، تلوار اٹھاتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، بدلہ لیتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، معاف کرتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، عمرہ کرتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، حج کرتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، ارے بولتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، چپ رہتے ہیں تو دین بن جاتا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کے قلب اطہر پر قرآن نازل کر دیا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت چلتی چلتی میرے نبی کے قلب اطہر تلک پہنچتی چلی گئی ہے۔ اب قرآن کے 30 پارے میرے نبی کے سینہ اطہر پر رب
کبریا نے اتار دیے ہیں، اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، اللہ نے پیغام بھجوا دیا ہے۔ آ جاؤ میرا سونا نبی، اب آپ کی اور ہماری ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے آقا دنیا سے جانے لگے ہیں، اب میرے آقا کی 23 سالہ محنت ہے، اب ان 23 سالہ محنت کا کیا بنے گا؟ آج بھی طریق کے اندر بڑے بڑے قیمتی لوگ آتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی محنت بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کا ثمر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے 23 سال کا عرصہ محنت کی ہے، اب سوال پیدا ہوتے میرے آقا کی اداؤں کو کیسے محفوظ کیا جائے گا، میرے آقا کی زندگی کو کیسے محفوظ کیا جائے گا؟ اے اللہ، کیا کوئی کیمرہ لگایا جائے گا، کسی کیمرے کے اندر میرے آقا کی زندگی کو محفوظ کیا جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، کیمرہ خراب ہو سکتا ہے، اور میرا سونا نبی میں نے تجھے ایسی جماعت عطا کی ہے جو تیری جماعت تیری ایک ادا کو اپنے پاس محفوظ کرتی چلی گئی ہے۔ میرے آقا روتے کیسے ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا اٹھتے کیسے ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا کے دندان کیسے ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا مسکراتے کیسے ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا کا قیام کیسا ہے، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا کے سجدے کیسے ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا کی ادائیں کیسی ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا کی وفائیں کیسی ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ صحابہ نے میرے نبی کی ایک ادا کی نقل اتاری ہے، ایک ادا کی ایسی نقل اتاری ہے۔ میں نے تو روایات کے اندر پڑھا ہے، ایک صحابی نے دیکھا میرے آقا کا یہ اوپر والا پہلا بٹن مبارک کھلا نظر آیا، اس نے ساری زندگی یہ بٹن بند کوئی نہیں کیا کہ میں نے اپنے نبی کو ایسے دیکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا، صحابہ نے میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا، آپ کدو کھانا پسند کرتے ہیں، وہ ساری زندگی کدو ہی کھاتے رہے کہ یہ میرے نبی کی پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سواری پر سوار ہیں، چلتے چلتے سواری کو روک ڈالے ہیں، آپ نیچے اترتے ہیں، پیدل چل کر کے واپس آتے ہیں۔ سوال کرنے والا سوال کرتے آپ کو کوئی کام نہیں تھا لیکن آپ اترے کیوں ہیں، چل کر کے واپس کیوں آئے ہیں؟ کہا کام کوئی نہیں تھا، بس میں نے ایک روز اپنے نبی کو ایسے ہی یہاں سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت فاروق اعظم بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے حجر اسود لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکنے نہ تو نقصان پہنچا سکنے۔ عمر تینو اس وجہ تو چم رہے، میں اپنے نبی نو تینو چم دیا ہویا ویکھئے۔ ایک ادا صحابہ نے اپنے پاس نوٹ کر ڈالی ہے، اے جنگ والو میرے ساتھ وفا کرنا، مجھے پتا لگے کہ آپ صحابہ کے غلام بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا بابا صحابہ نے اتنی نقل اتاری اپنے نبی کی، اتنی نقل اتاری کہ پھر صحابہ نہیں رہے، صحابہ میرے نبی کی تصویر بن گئے، صحابہ میرے نبی کا تصور بن گئے، صحابہ میرے نبی کا خیال بن گئے، صحابہ میرے نبی کا انداز بن گئے، صحابہ میرے نبی کی ادائیں بن گئے، صحابہ میرے نبی کی وفائیں بن گئے، صحابہ میرے نبی کے غازی بن گئے، صحابہ میرے نبی کے نمازی بن گئے، صحابہ میرے نبی کی صداقت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی عدالت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی شرافت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی وکالت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی زندگی بن گئے، صحابہ میرے نبی کا اوڑھنا بچھونا بن گئے، صحابہ میرے نبی کی صبح بن گئے، صحابہ میرے نبی کی رات بن گئے، صحابہ میرے نبی کا دن بن گئے، صحابہ میرے نبی کا انداز بن گئے۔ اور تمام کا تمام دین صحابہ نے اپنی اداؤں کے اندر محفوظ کر لیا ہے، اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ اسی لیے تو رب کبریا کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، صحابہ میں تہاڈا دین تہاڈے اوتے مکمل کر چھڑیا ہے۔ اے بول کر کے آکھو نا اے دین کس دا ہے؟ صحابہ دا۔ دین مکمل کس دے اوتے ہویا؟ صحابہ دے اوتے۔ دین صحابہ نے اپنے
نے نبی سے سیکھا ہے اور پھر سیکھ کر کے رکے کوئی نہیں ہے، پھر سیکھ کر کے چل پڑے ہیں دنیا کائنات تک۔ صحابہ نے دین پہنچایا ہے، اسلام پہنچایا ہے، میرے نبی کی سیرت پہنچائی ہے، میرے نبی کا کردار پہنچایا ہے۔ کائنات والوں، تاریخ اس بات پر حیران ہے، میرے نبی کی کوئی ایسی ادا نہیں ہے جو صحابہ نے محفوظ نہ کی ہو۔ صحابہ بیان کرتے ہیں میرے نبی کے داڑھی مبارک میں میرے نبی کے بال کتنے سفید تھے، صحابہ نے بیان کیا ہے۔ میرے نبی جب مسکراتے تھے آپ کے کتنے دندان نظر آتے تھے، صحابہ نے بیان کیا ہے۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے آپ کے پیشانی پر رگ نمایاں ہوتی تھی، صحابہ نے بیان کیا ہے۔ رب کبریا کی قسم ہے، میں نے کوئی ایسا کمپیوٹر سسٹم نہیں دیکھا اس جدید دور کے اندر بھی کہ میرے نبی کی ایک بھی ادا ایسی کوئی نہیں جو محفوظ نہ ہو، میرے نبی کا ایک جملہ ایسا نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو۔ آؤ فاروقی یہاں پر گرا لگانے لگے، آج صحابہ پر بہتان کس لیے، آج صحابہ کی توہین کس لیے، آج صحابہ کو جھوٹا کہنا کس لیے؟ اس لیے کیونکہ دین سارا کا سارا صحابہ کے پاس ہے۔ اس کو دین سے مسئلہ نہیں ہے، اس کو صحابہ سے مسئلہ نہیں ہے، اس کو مسئلہ دین کے ساتھ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بابا تیری صحابہ سے ملاقات کوئی نہیں، تیرا صحابہ نے کچھ بگاڑا کوئی نہیں، تو صحابہ کو برا کیوں کہتے ہے؟ کہنے لگا نہیں 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 نہیں، مجھے صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے مسئلہ دین کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے۔ لیکن جب میں اسلام پر وار کرنے لگتا ہوں مجھے صحابہ سامنے پہرے دار نظر آتے ہیں۔ جب میں کلمہ تبدیل کرنے لگتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں نہیں کلمہ 3 والا نہیں ہے 5 والا ہے، صحابہ سامنے کھڑے نظر آتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہو نہیں ہوئے جڑا کلمہ اسی حضور کو لو پڑ گئے وہ کلمہ 3 جزو والا ہے۔ جب میں قرآن تبدیل کرنے لگتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں نہیں 30 پاروں والا نہیں ہے 40 پاروں والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نہیں قرآن اترتا ہم نے دیکھا ہے، جو جبریل لے کر کے آیا ہے وہ 30 پاروں والا ہے۔ جب خلافت کی ترتیب تبدیل کرنے لگتا ہے صحابہ کھڑے رہتے ہیں، نہیں نہیں میرے نبی نے ترتیب میں پہلا نمبر ابو بکر کو دیا ہے۔ میں نے کہا بابا مانا یہ ہوا کہ صحابہ دین کے پہرے دار ہیں، صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں، صحابہ اسلام کے چوکیدار ہیں، اور صحابہ اسلام کے چوکیدار ہیں، ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں۔ صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں، ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں، اور جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی صحابہ کی عزت کا پہرا دیتے رہیں گے، صحابہ کی نموز کا پہرا دیتے رہیں گے، صدیق کی صداقت کو بیان کرتے رہیں گے، اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں، جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکیر صحابہ ہیں۔ 2 عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش مدنی کے 2 مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو 9 توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے ہمارے پیر صحابہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، ناموس صحابہ، سپاہ صحابہ، نعرہ 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 سنی، نعرہ 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 سنی، زندہ ہے جھنگوی، زندہ ہے جھنگوی، فاروقی دیکھن، حیدری بھی دیکھن، آدم بھی دیکھن، اظہار بھی دیکھن، مختار بھی دیکھن، شعیب بھی دیکھن، زندہ ہے جھنگوی، زندہ ہے جھنگوی۔ آئیے حضور، یہی پیغام اور یہی میسیج ہے، اور گھبرایا مت کیجئے۔ میں نے گجرانوالہ میں بہت بڑی کانفرنس میں حضرت کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی، میں نے کہا دیکھو اگر ایک شہر کے اندر
بہت معتبر شخصیت ہو ہیں، ان سے پورا شہر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قائد کو جب یہ فریضہ سونپا ہے، پھر سارا جنگ اس بات کی شہادت دیتا ہے، سڑکیں بتا رہی ہے کہ معاویہ اعظم آ رہا ہے، ہاسپٹل تیار ہو رہے ہیں، یونیورسٹیاں تیار ہو رہی ہیں، کالجز تیار ہو رہے ہیں، پورے جنگ کا نقشہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے سارا شہر حضرت مولانا معاویہ اعظم صاحب سے بڑا راضی ہے، بڑا خوش ہے، حق ادا کر دیا، لوگوں نے اپنی تجوریاں بھری، انہوں نے انصاف کرتے ہوئے جنگ والوں کے لیے بڑی بڑی سہولیات کا اہتمام کر دیا، کہا سارا شہر حضرت سے راضی ہے۔ لیکن کوئی بندہ کھڑا ہو کر کے کہے وہ جو ہے نا وہ جو نالی صاف کرنے والا جنہوں پنجابی جو چوڑا آکھ دینے، وہ جرا چوڑا ہے نا، وہ حضرت نہ راضی کوئی نہیں۔ تسی آکھو گے بھی سارا شہر راضی، امام راضی، مفتی راضی، عالم راضی، سارا شہر راضی ہے، تے تو نالیاں صاف کرنا لائے ایک چوڑا، اگر تو راضی نہ بھی ہوویں حضرت دی عزت دے وچ کوئی فرق آندا؟ بولو فرق آتا نہیں ہے۔ یہی تو بات میں کہنے لگا ہوں کہ صحابہ پر رب کبریا راضی، صحابہ پر میرے نبی کی ذات راضی، صحابہ پر تمام ائمہ کرام راضی، صحابہ پر اہل بیت راضی، صحابہ پر یہ تمام کے تمام حلالی مسلمان راضی۔ اگر کوئی چوڑا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا پھرے، بولو صحابہ کی عزت پر کوئی فرق آتا؟ وہ بلند ہیں اور وہ بلند ہی رہیں گے۔ آؤ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آؤ صحابہ کی عزت کا پہرا دو، رب کبریا کی قسم اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور خصوصی طور پر دعا فرمائیں یہ جو انتظامیہ کے ساتھی، یہ جو پاک فوج جو ملک پاکستان کے امن کے لیے کام کرتی ہے، یہ جو پنجاب پولیس، یہ جو دھوپ کی شدت میں کھڑی، اور جتنے اداروں والے ساتھی یہاں پر تشریف لے کر کے آئے جو ملک کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو ملک کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ یہ امن کا پیغام، میرا تعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ امن کا پیغام اور محبت کا پیغام ہے۔ کائنات کا پروردگار ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔